ناظرین، یحییٰ السنوار اس وقت 61 برس کے ہیں اور انہیں عام طور پر ابو ابراہیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ غزہ کے جنوب میں خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والدین کا تعلق اسکیلان سے تھا۔ انہیں اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں 1948 میں بڑے پیمانے پر جبراً اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی تھی۔ انہوں نے خان یونس کے ہی ایک سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی زبان میں بیچلرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف نیئرسٹ پالیسی میں ریسرچ فیلو عہدیاری، جنہوں نے السنوار کا جیل میں 4 بار انٹرویو کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ السنوار کے جوانی کے دنوں میں خان یونس کو اخوان المسلمون نامی تنظیم کے گڑھ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یحییٰ السنوار کو 1982 میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ صرف 19 برس کے تھے۔ انہیں انتہا پسند سرگرمیاں کرنے پر 1985 میں دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے حماس کے ویل چیئر تک محدود بانی شیخ احمد یاسین تک کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ 2 سال بعد یعنی 1987 میں حماس کا قیام عمل میں آیا اور السنوار نے ہی گروپ کا داخلی سیکیورٹی شعبہ قائم کیا جسے المجد کا نام دیا گیا۔ المجد جلد ہی ایسے لوگوں کو سزائیں دینے کے بارے میں مشہور ہوا جن پر اخلاقی جرائم کے الزامات تھے۔ انہوں نے اس دوران ایسی دکانوں پر چھاپے مارے جو سیکس ویڈیوز رکھتے تھے اور ساتھ ہی ایسے کسی بھی شخص کو ہلاک کر دیا جس پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام تھا۔ وہ متعدد ایسی ظالمانہ ہلاکتوں میں ملوث تھے جن میں ہلاک ہونے والوں پر اسرائیل کی حمایت کرنے کا الزام تھا۔ کچھ کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق انہوں نے بعد میں یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے ایک مخبر کو سزا اس طرح دی تھی کہ اس کے بھائی کو اسے زندہ درگور کرنے کا کہا تھا اور مٹی پھینکنے کے لیے آخر پر ان سے بیلچے کی جگہ چمچ کا استعمال کروایا تھا۔ جرنلسٹ یاری، جنہوں نے 4 دفعہ جیل میں یحییٰ السنوار کا انٹرویو لیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسے آدمی ہیں جن کے ارد گرد ان کے حمایتی اور مداح اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد 1988 میں یحییٰ السنوار نے مبینہ طور پر 2 اسرائیلی فوجیوں کو اغوا اور ہلاکت کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہیں اسی سال گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسرائیل میں انہیں 12 افراد کے قتل کے باعث 4 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ناظرین، یحییٰ السنوار نے 1988 سے لے کر 2011 تک 22 سال جیل میں گزارے، جو ان کی ادھیڑ عمر کا بڑا حصہ بنتا ہے۔ وہاں ان کا وقت کچھ عرصہ قید تنہائی میں بھی گزرا اور اس کے باعث ان میں عسکریت پسند عنصر مزید شدت پکڑ گئے۔ مزید جرنلسٹ یاری کا کہنا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنا دبدبہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے خود کو قیدیوں میں بطور رہنما منوایا اور جیل انتظامیہ سے ان کے لیے مذاکرات بھی کیے اور قیدیوں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے یحییٰ السنوار کے کردار کے بارے میں کیے گئے تجزیے کے مطابق وہ ایک جابر، دبدبے والے اور بااثر رہنما ہے جن میں برداشت، چالاکی اور ساز باز کرنے اور تھوڑے وسائل پر گزارا کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ جیل میں بھی قیدیوں کے درمیان راز رکھتے تھے اور ان میں ہجوم کی سربراہی کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جرنلسٹ یاری کہتے ہیں کہ وہ انتہائی شاطر اور چالاک ہیں، ایک ایسا شخص جسے اپنی شخصیت کی کشش میں اضافہ کرنا اور اسے کم کرنا آتا ہے۔ جب السنوار ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے کہ اسرائیل کو تباہ کرنا ضروری ہے تو اس بات پر زور دیتے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ساتھ ہی مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے گنجائش نکال لیں۔ جب السنوار جیل میں تھے تو انہوں نے عبرانی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین، السنوار کو 2011 میں ایک معاہدے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جس میں 1028 فلسطینی اور اسرائیلی عرب قیدی رہا ہوئے تھے اور اس کے بدلے میں اکیلے اسرائیلی یرغمالی فوجی جیلاد شالیت کی رہائی ممکن ہوئی۔ اسرائیلی فوجی شالیت کو اغوا کیا گیا تھا اور یہ کام حماس کے دیگر کارکنوں سمیت السنوار کے بھائی نے کیا تھا، جو اس وقت بھی حماس کے سینئر فوجی کمانڈر ہیں۔ السنوار نے اس کے بعد سے مزید اسرائیلی فوجیوں کے اغوا پر زور دیا تھا۔ اس وقت تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا قبضہ ختم کر دیا تھا اور اس پر حماس کا کنٹرول تھا۔ یہ الیکشن جیتنے اور اپنے حریف یاسر عرفات کی جماعت الفتح پارٹی کو پٹی سے مکمل طور پر ختم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس دوران الفتح پارٹی کے متعدد کارکنوں کو عمارتوں کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔
رہا ہونے کے بعد جب السنوار غزہ واپس گئے تو انہیں فوری طور پر بطور رہنما تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا زیادہ تعلق اس بات سے تھا کہ انہوں نے حماس کے بانی لیڈر کے طور پر نام کمایا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کے 22 سال جیل میں گزارے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں بہت ظالم جارحہ مزاج اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد السنوار نے فوری طور پر عزا الدین القسام برگیڈز اور چیف آف سٹاف مروان عیسیٰ سے اتحاد کر لیا۔ 2013 میں انہیں غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کارکن منتخب کیا گیا، جس کے بعد 2017 میں انہیں اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ السنوار کے چھوٹے بھائی محمد نے بھی حماس کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ اسرائیل کی جانب سے متعدد قاتلانہ حملوں میں بچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر حماس نے 2014 میں ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اس حوالے سے ایسی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور حماس کے عسکری شعبے میں متحرک ہیں اور غزہ میں سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر 7 اکتوبر کے حملوں میں بھی کردار ادا کر چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے تاحال کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یحییٰ السنوار کی پرتشدد فطرت کے باعث انہیں خان یونس کے کساب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ 2015 میں حماس کے کمانڈر محمود اشتیوی کی قید، ان پر تشدد اور قتل کے ذمہ دار تھے۔ محمود اشتیوی پر بدعنوانی اور ہم جنس پرستی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ 2018 میں بین الاقوامی میڈیا کو دی گئی بریفنگ میں انہوں نے ان ہزاروں فلسطینیوں کے لیے حمایت کا اعلان کیا جو امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان موجود سرحدی فصیل کو پار کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں سے اکثر کا اب بھی ماننا ہے کہ یحییٰ السنوار کو یرغمالی اسرائیلی فوجی کے بدلے جیل سے چھوڑنا سنگین حماقت تھی۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ انہیں یہ کہہ کر تحفظ کا جھوٹا احساس دلوایا گیا کہ حماس کو معاشی طور پر مضبوط کر کے اور مزید ورک پرمٹ دے کر تحریک کی جنگ کرنے کی صلاحیت کو کم کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ 2015 میں امریکہ کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر سنوار کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ مئی 2021 میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے گھر اور دفتر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اپریل 2022 میں یحییٰ السنوار نے ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں انہوں نے لوگوں کو کسی بھی طرح سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ یحییٰ السنوار ایران سے بھی خاصے قریب ہیں۔ ایک شیعہ ملک اور ایک سنی تنظیم کے درمیان اتحاد کبھی بھی واضح نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا ایک ہی ہدف ہے اور یہ کہ اسرائیل کو ختم کرنا ہے اور یروشلم کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروانا ہے۔ السنوار نے سن 2021 کی ایک تقریر میں ایران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نہ ہوتا تو فلسطین میں مزاحمت موجود صلاحیتوں پر نہ چلائی جا سکتی۔ ناظرین، یہ واضح ہے کہ یحییٰ السنوار اگر شہید ہوتے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہوگا، لیکن ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اور اس کے لیے بھی انتظام موجود ہے۔ یہ ویسا نہیں جیسے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنا تھا۔ حماس میں دیگر سیاسی اور عسکری رہنما موجود ہیں۔